اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرمایا۔ ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، اور ستان کہتے ہیں ملک کو، جیسے ہندوستان ہندوؤں کا ملک، پاکستان پاک لوگوں کا ملک۔ عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان۔ اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا، سائن ہوئے، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے۔ جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا، نہ وسائل ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ مگر اللہ نے مدد کی، ہماری بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئیں، ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے۔ الحمدللہ کہ آج 60 سال ملک میں گزر گئے، اللہ کھلا پلا رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے۔ پچھلے دنوں ہم اسلام آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے، تو مجھے عثمان نے کہا کہ جی ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو ان کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کو مرغ کڑھائی کھلائیں، اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے مرغ کڑھائی بنوائی، تنور کی گرم گرم روٹیاں تھیں، اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا؟ اس نے کہا حضرت ایک ایک بندے نے 4-4 روٹیاں کھائیں۔